جاءکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ۔ اے میرے صحابہ، رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے بیچ میں آ چکا ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے اندر جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، یعنی چاند رات۔ جب رمضان کی چاند رات ہوتی ہے، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، تو تمام کے تمام شیطانوں کو اور سرکس جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، کوئی دروازہ جنت کا بند نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکار پائے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کا کام طلب کرنے والے، اے نیکی کے کام کو کرنے والے، اے نیکی کے کام کو تلاش کرنے والے، اب تیرا مہینہ آ چکا ہے، تو آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اور اے برائی کی تلاش میں رہنے والے، اے برے کاموں کے پیچھے پڑنے والے، اکثر تو پیچھے ہٹ جا، یہ تیرا مہینہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ معزز حاضرین، آج عشاء کی نماز کے بعد ہم اور آپ اس گھر میں ایک مختصر سی دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کل اگر چاند ہو گیا تو رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان کا یہ مہینہ، اس کو شہر الشہور کا، اس کو سید الشہور کہا جاتا ہے، تمام مہینوں کا سردار۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکت برستی ہے۔ یہ اسپیشل مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ روزے کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، غمخاری کا مہینہ ہے، صبر و رضا کا مہینہ ہے۔ 15 16 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے انسان بھوکا رہتا ہے۔ ایک گھنٹہ لوگ قیام اللیل میں کھڑے رہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کا۔ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نیکیوں کا یہ ماحول سال کے 11 مہینے ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی لیے اہل ایمان اس مہینے کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ سلف صالحین رمضان کو پانے کی دعائیں کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اس سال کا رمضان حاصل کر سکوں۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ مبارک مہینہ انشاءاللہ ہمیں بہت جلد ملنے والا ہے۔ اس مہینے میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے کا استقبال ہم کیسے کریں، اس مہینے کا ویلکم ہم کیسے کریں، اس مہینے کا سواگت ہم کیسے کریں، اس پر ہم انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویسے تو کیلنڈر کے ذریعے ہمیں تاریخ معلوم ہو جاتی ہے، مگر ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ اسلامی مہینوں کا جو چاند ہوتا ہے وہ ہم جا کر کے دیکھیں،
اور چاند دیکھ کر کے ایک دعا پڑھیں جو بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر برکت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ تو نازل فرما، طلوع فرما۔ یعنی ایک مسلمان چاند دیکھ کر کے بھی دعا کرتا ہے کہ یہ آنے والا مہینہ دنیا کے لیے امن کا مہینہ ہو، دنیا کے لیے برکت کا مہینہ ہو۔ یہ صرف رمضان کے چاند کی دعا نہیں ہے، یہ سال کے 12 مہینوں کے چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ تو یہ پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ چاند دیکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اور رمضان کے آنے پر خوش ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ لوگ فکر کرنے لگیں کہ یار اب رمضان آ گیا، اب روزہ رہنا پڑے گا، گرمی کا موسم ہے، کیسے 15 گھنٹے 16 گھنٹے کیسے روزہ رہیں گے۔ بعض لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے، یا بعض لوگ خوش ہو جاتے چلو رمضان آیا، اب رات رات بھر جو ہے کھانے پینے کو ملے گا، طرح طرح کی چیزیں ملیں۔ کچھ لوگ اس طریقے سے استقبال کرتے ہیں۔ رمضان کا استقبال صحابہ کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی کیسے کرتے تھے؟ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے آتے تھے اور کہتے تھے جاءکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، اے میرے صحابہ رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے بیچ میں آ چکا ہے، اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے اندر جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ویغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو 84 سال سے افضل ہے۔ من حرم خیرہا، جو اس رات سے محروم ہو گیا، جس کو اس رات کی برکت نہ مل پائی، جو اس رات میں جاگ نہ سکا، جو اس رات میں عبادت نہ کر سکا، فقد حرم الخیر کلہ، اس نے تمام کی تمام خیر و برکت اپنے ہاتھوں سے گنوا دی۔ اندازہ لگائیے، شوال کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی ایسی اسپیچ نہیں دیتے تھے، ذی القعدہ کا مہینہ آتا تھا ایسے کھڑے ہو کے خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ رمضان کی برکت ہے کہ پیارے نبی صحابہ کے سامنے اعلان کر رہے ہیں مبارک مہینہ ہے، اسی لیے ہم جب رمضان کا نام لیتے ہیں تو رمضان المبارک کہتے ہیں۔ یہ جو مبارک کا جو لفظ ہے یہ نبی نے ایڈ کیا ہے رمضان کے ساتھ، شہر المبارک، یہ برکت والا مہینہ، اور وہ برکت ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ قرآن سال بھر میں اتنا نہیں پڑھا جاتا 11 مہینے جتنا اس ایک مہینے میں پڑھا جاتا ہے۔ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد سال کے 11 مہینے اتنی نظر نہیں آتی جتنی اس ایک مہینے میں نظر آتی ہے۔ اللہ کی راہ میں جتنا اس ایک مہینے میں خرچ کیا جاتا ہے سال کے 11 مہینے نہیں کیا۔ اس ایک مہینے میں لوگ راتوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں جتنا روتے اور آنسو بہاتے ہیں سال کے 11 مہینے نہیں بہاتے۔ یہ اس مہینے کی برکت نہیں ہے۔ چلیے ایک حدیث آپ کو اور سنا دیتا ہوں، حدیث کو سنیے اور پھر سوچئے کہ کیا یہ جو حدیث میں بات بتائی گئی ہم کو نظر آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اے لوگو اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے یعنی چاند رات، جب رمضان کی چاند رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو تمام کے تمام شیطانوں کو اور سرکس جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، کوئی دروازہ جنت کا بند نہیں ہوتا۔ ہم نے تو جنت کا دروازہ نہیں دیکھا، ہمیں تو کبھی نظر نہیں آیا کہ جنت کا دروازہ رمضان میں کھل گیا، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ اس مہینے کے آتے ہی جنت میں لے کے جانے والے عمل کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں وہ بند ہو گئے۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا جنت کا دروازہ، ہمیں نظر نہیں آ رہا جہنم کا دروازہ، لیکن ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جنتی عمل زیادہ ہو رہا ہے، جہنمی عمل کم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا،
اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے, کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا, اور شیطان سب قید ہو جاتے. اگلا جملہ سننا, وَيُنَادِي مُنَادٍ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکار پائے, یا باغی الخیر اقبل, اے بھلائی کا کام طلب کرنے والے, اے نیکی کے کام کو کرنے والے, اے نیکی کے کام کو تلاش کرنے والے, اب تیرا مہینہ آ چکا ہے, تو آگے بڑھ. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ, اور اے برائی کی تلاش میں رہنے والے, اے برے کاموں کے پیچھے پڑنے والے, اکثر تو پیچھے ہٹ جا, یہ تیرا مہینہ نہیں ہے. شراب کے اڈے بند, فلم تھیٹرز بند کے برابر, بدکاری کے اڈے بند. یہ مہینہ آیا, اللہ کا فرشتہ کہہ رہا ہے, اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ. فرشتے کی آواز تم نے نہیں سنی, لیکن ہم نے یہ دیکھا نیکی کرنے والے آگے بڑھ گئے. چاند ہو گیا, تراویح کی نماز شروع ہو گئی. سال بھر میں کوئی پڑھتا ہے کہ تہجد؟ اللہ کے چند بندوں کے علاوہ. یہاں تو اللہ کے ایسے ایسے بندے تراویح کی نماز میں نظر آ جائے جنہوں نے کبھی مسجد کا رخ نہیں دیکھا. یہ رمضان کی برکت نہیں تو اور کیا ہے. یہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ یہ تہجد ہی تو ہے, یہ قیام اللیل ہی تو ہے. یہ ہماری سہولت کے لیے عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جا رہی تاکہ سارے لوگ ادا کر لیں. یہ ہے تو وہی نماز جسے ہم تہجد کہیں, قیام اللیل کہیں, قیام رمضان کہیں, تراویح کہیں, نام الگ الگ ہے, چیز ایک ہے. تو نیکی کرنے والے آگے بڑھ, برائی کرنے والے پیچھے ہٹ. اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے رمضان کی ہر تاریخ کو, ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر. ایک لسٹ بنائی جاتی ہے, یہ جہنم سے آزاد لوگ ہیں, ان کا لسٹ, ان کا جنتی لوگوں کی لسٹ میں نام ڈال دو. دعا کرو اللہ ان لوگوں میں ہم سب کو بھی شامل کرے. ہر رات, ایوری نائٹ آف رمضان, یہ لسٹ تیار ہوتی ہے اللہ کے حکم سے. وَلِلَّهِ, اللہ تیار کرواتا, تیار کرو میرے بندوں کو جہنم سے آزاد کرو. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان, اللہ کے نبی فرماتے یہ سلسلہ رمضان کی چاند رات سے لے کر کے رمضان کی آخری رات تک. یہ ہے رمضان کا مہینہ جو ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ کل سے اگر چاند ہو گیا تو ملنے جا رہا ہے.